سامنے محترم انہی اخلاق کی برکت ہے آقا علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کے اندر جو دین کی ایک روشنی اور نور پیدا کیا وہ انہی اخلاق کی وجہ سے۔ بے شک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اپنے بارے میں، موطا امام مالک کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق، لوگوں میری بعثت کا مقصد ہی صالح اخلاق کی تکمیل ہے۔ اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہے، فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، فرمایا میری بعثت کا مقصد اعلیٰ اخلاق کی تکمیل ہے۔ آقا کی بعثت کا بنیادی مقصد سامعین محترم یہی اعلیٰ اخلاق کی تکمیل تھا۔ آقا علیہ السلام نے انہی اخلاق کو لوگوں کے دلوں میں، سبحان اللہ۔ اب سامعین محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، آپ نے آ کے لوگوں کو انہی اخلاق کی تعلیم دی۔ اب جب تعلیم دی تو ان اخلاق کی اگر برکت کو دیکھا جائے تو پہلی برکت یہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، یہ روایت امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سے سب سے بہترین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اخلاق کی برکت ہے کہ جس بندے کے اخلاق اعلیٰ ہو جائیں اس کا ایمان کامل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کے کامل ہونے کو نماز کے ساتھ نہیں جوڑا، ایمان کے کامل ہونے کو روزے کے ساتھ، ایمان کے کامل ہونے کو حج کے ساتھ، کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق کامل ہو۔ نماز میں کمی ہو سکتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات میں کمی ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتا ہے ایمان والا، لیکن فرمایا جس کے اندر اخلاق آ جائیں وہ تم میں سے کامل ترین ایمان والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس ایمان کے ساتھ اگلی چیز کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے ہو تو نیک ہو۔ فبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک ہو۔ ایمان کامل ہو گیا، اخلاق، ایمان کامل ہو گیا آپ کے نیک اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اب قیامت والے دن آپ نے نامہ اعمال لے کے اللہ کی بات کا ملتا ہے۔ اب کوئی نمازیں لے کے آئے گا، کچھ روزے لے کے آئیں گے، کوئی حج لے کے آئے گا، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی اخلاق ہے، کوئی نہ کوئی عبادت ہوگی، معاملات لے کے جائیں گے، لیکن قیامت والے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے سامنے محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ پہنچے گا تو ہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے، اتنا وزن عبادات میں نہیں ہوگا، اتنا وزن باقی معاملات میں نہیں ہوگا، اتنا وزن نمازوں میں نہیں ہوگا، اتنا وزن حج میں نہیں ہوگا، جتنا وزن آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ قیامت والے دن نامہ اعمال تولتے ہوئے میزان کے اندر جو سب سے وزنی نیکی ہوگی وہ آپ کا حسن اخلاق، سبحان اللہ، سب سے وزنی ہے وہ کیا ہوگا؟ حسن اخلاق۔ ممکن ہے کہ انسان 18-20 لاکھ روپیہ لگا کے کعبے میں خدا راضی کرنے چلا جائے لیکن ایک گھر کے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے والدین راضی نہ ہوں، انسان 15-20 لاکھ لگا کے خدا تلاش کرنے چلا جائے لیکن ساتھ کے کمرے میں بیٹھی ماں راضی نہ ہو، انسان 18-20 لاکھ لگا کے خدا راضی کرنے چلا جائے لیکن 3 لاکھ بہن کا نہ دے رہا ہو، تو قیامت والے دن یہ عبادات اتنی وزنی نہیں ہوں گی جتنے وزنی نامہ اعمال میں حسن اخلاق۔ سبحان اللہ، اس لیے ممکن ہے کوئی عبادتیں پوری کرتا رہے، ممکن ہے کوئی سجدے پورے کرتا رہے، ایک بندہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، قیامت والے دن ممکن ہے وہ جنت میں نہ جائے، لیکن ایک عورت ناچنے والی کسی کتیا کے بچے کو پیاسا کنارے پہ بیٹھے ہوئے دیکھے کنویں کے، وہ اپنا دوپٹہ اتار کے جوتے سے باندھ کے چند قطرے پانی کے نکال کے اگر وہ کتیا کے بچے کی زبان
کر دے، اللہ فرماتا ہے جاؤ اس اخلاق کی وجہ سے اسے معاف کر کے جنت نامہ اعمال میں وزن آتا ہے اخلاق کی، اور آج وہی اخلاق ہمارے زندگی سے سامنے محترم یہی اخلاق ہے۔ کل قیامت والے دن بڑی گرمی تو آج بھی آپ نکل کے دیکھیں نا باہر کافی۔ ابھی جب میں آیا تھا اس وقت بات ہو رہی تھی کہ پروگرام باہر کریں یا ادھر اندر کر لیں، دن کا وقت ہے، گرمی بہت سے آج یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کہا جائے یہ پکی سڑک ہے، یہاں سے جوتا اتار کے ننگے پاؤں جانا ہے اسٹیشن تک اور واپس آنا ہے، ہو کے آ جائیں گے؟ یہاں سے اسٹیشن سے ہو کے آتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے؟ 5 منٹ لگ جائیں گے۔ سورج کتنا دور ہے؟ یہاں سے وہاں تک جایا اور وہ قیامت کا منظر، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین ہو، نہ پاؤں میں جوتا نہ سر پہ کوئی چھائے، کوئی چھاؤں نہیں، اور اس قیامت کا منظر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ جب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، جب ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، جب دریا اپنی حدیں توڑ کے نکل جائیں گے، جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، عالمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان جان دے گی کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کے بارے میں تجھے کس نے ہلاکت میں ڈال رکھا تھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ہے جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے تصویر کیا، تجھے بنایا اتنا خوبصورت، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جیسے چاہا تجھے تخلیق کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد بھی انہیں خالق کائنات کے اس دین کو جھٹلا دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تو نے دین کو جھٹلا دیا ہے۔ وَإِنَّا عَلَيْهِمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تیرے ساتھ 2 حافظ بٹھا دیے، کرامن کاتبین، جو لکھنے والے ہیں، جو بڑی کرامت والے لکھنے والے ہیں، عزت والے عظمت والے لکھنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو تو کرتا ہے وہ یہ جانتے ہیں، نیکوکاروں کو جنت ملے گی، گناہ والوں کو جہنم ملے گی، اور یہ دنیا میں ہیرا پھیری چل جاتی ہے۔ دنیا میں آپ ہے نا کوئی بات نہیں، نماز کا وقت ہے، وہ یار کپڑے خراب ہیں، اچھا میں آتا ہوں، اچھا یہ کروں، ادھر ادھر ہو جاتے ہو، خدا کے معاملات میں ادھر ادھر ہو جاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یصلونھا یوم الدین وما هم عنھا بغائبین، قیامت والے دن جہنم سے کوئی نہیں بچ سکے گا، اسے ضرور پا کے رہو گے، اس سے کوئی غائب نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن جہنم پکار پکار کے کہے گا مولا فلاں بھی میرا کھانا ہے، اسے بھی میرے اندر ڈال، فلاں بھی میرا کھانا ہے، مجھے عطا تلاش کرے گا جہنم۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما اليوم ثم ما ادراک ما اليوم، کیا جانتے ہو قیامت کے بارے میں؟ ثم ما ادراک ما اليوم، پھر بھی کیا سمجھتے ہو قیامت کو تم کیا؟ اللہ فرماتا ہے قیامت وہ ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت والے دن میرا بدلہ حافظ رمضان صاحب سے نہیں دیا جائے گا، حافظ رمضان صاحب کے اعمال کا بدلہ حاجی ظفر صاحب سے نہیں دیا جائے گا، حاجی ظفر صاحب کے اعمال کا بدلہ ملک معصوم صاحب سے نہیں دیا جائے گا، جو جس نے کیا ہوگا وہ اپنے کیے کا جواب دہ خود ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے والامر یومئذ للہ، قیامت والا دن وہ دن ہے جب صرف اللہ کا حکم چلے گا اور کسی کا حکم ہے۔
اگر مزید سمجھ نہیں آتی تو پیچھے اور جا کے دیکھ لیں سورہ عباسہ. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کوئی محبتیں کام نہیں آئیں گی, کوئی منظر کام نہیں آئے گا, کوئی پیار کام نہیں آئے گا. والدین کہیں گے ہماری اولاد کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے, ہمیں بچا لیا جائے. اولاد کہے گی ہمارے والدین کو جہنم میں ڈال دیا جائے, ہمیں بچا لیا جائے. قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں سمجھ آتی. سورہ تکویر پڑھ, اذا الشمس کورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اللہ فرماتا ہے جب یہ سورج بے نور کر کے لپیٹ لیا جائے گا, جب ستارے آسمان سے ٹوٹ کے گر جائیں گے, جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں, روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے, جب وحشی جانور مارے خوف کے بھاگے پھریں گے, حاملہ اونٹنیاں بھاگی پھریں گی, جب زندہ گاڑ دی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا تھا, یہ وہ قیامت کا منظر ہوگا. اگر نہیں سمجھ آتی تو سنیں متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ساری انسانیت کل قیامت والے دن جمع ہوگی اور حضرت آدم کے دروازے پہ جائے گی, جا کے دستک دے گی, ابا جان آپ ہمارے باپ ہیں, آئیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں. حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری, آج کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤں, میں تمہاری شفاعت حضرت نوح کے دروازے پہ آئیں گے, آپ آدم ثانی ہیں, آپ شفاعت کریں. جواب آئے گا اذهبوا الی غیری, حضرت ابراہیم کے دروازے پہ آئیں گے, آپ شفاعت کریں, جد الانبیاء ہیں. صدا آئے گی اذهبوا الی غیری, کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ میں شفاعت نہیں کروں گا. حضرت سلیمان کے دروازے پہ آئیں گے, آپ کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی, شفاعت کریں. جواب آئے گا اذهبوا الی غیری, آج میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پہ جائیں گے, اللہ نے آپ کو ایسا خوبصورت لحن عطا کیا تھا, آپ شفاعت کریں. جواب آئے گا اذهبوا الی غیری. حضرت موسیٰ کے دروازے پہ آئیں گے, آپ کو اللہ نے جلال عطا کیا تھا, آپ لاڈلے پیغمبر تھے, آئیں آپ جا کے شفاعت کریں. جواب آئے گا اذهبوا الی غیری, آج کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ. حضرت یوسف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, آپ اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں, آئیں شفاعت کریں. جواب آئے گا اذهبوا الی غیری, آج کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ آپ کے دروازے پہ آئیں گے کہ آپ کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا تھا, چلے شفاعت کریں. آپ کہیں گے نہیں, آج کسی اور کے دروازے پہ جاؤ, آج میں شفاعت نہیں کر سکتا. وہ قیامت کا دن ہوگا, ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری. آج اللہ کی جلالت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. ایسے منظر کے اندر ایک دروازہ ایسا ہوگا جہاں سے یہ صدا نہیں آئے گی اذهبوا الی غیری, آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ, بلکہ وہاں سے صدا آئے گی امتی امتی, اور میرے امتیوں کدھر ہو, آؤ آج میں تمہاری شفاعت. سبحان اللہ. ایک دروازہ ایسا ہوگا, اور اللہ رب العزت اس قیامت کے منظر میں خالق کائنات ایک تخت لگوائے اپنے عرش کے ساتھ, اور کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت کو تخت عطا کرے. قرآن میں خالق فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اے محبوب آپ کا رب عنقریب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. کملی والے آقا اس مقام محمود میں
کہیں آقا علیہ السلام میدان محشر میں، کہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں، کہیں پل صراط پہ، کہیں حوض کوثر پہ، کہیں نامہ اعمال توڑتے ہوئے میزان پہ، کہیں فرشتوں سے جہنم میں جاتے ہوئے اپنے امتیوں کو چھڑاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں میدان محشر میں ہوں گے۔ قیامت والے دن سامعین محترم یا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا یا محمد مصطفیٰ کریم کے پرچم کا سایہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب ایسے منظر کے اندر جہاں کوئی کسی کا نہیں، ایک ہی سایہ ہوگا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کا سایہ ہوگا۔ اب وہ قیامت کا منظر میں نے آپ کو بتا دیا، وہ قیامت کا میدان جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا آقا علیہ السلام کا، ایک سایہ ہوگا آقا علیہ السلام کے پرچم کا۔ اب قیامت والے دن سامعین محترم اگر وہ پرچم کا سایہ چاہیے، آقا علیہ السلام کی سنگت چاہیے، آقا علیہ السلام کی صحبت چاہیے، تو سامعین محترم وہ سنگت اور صحبت اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آقا نے فرمایا ان من احبکم الیہ یوم القیامۃ اقربکم منی مجلسا، قیامت والے دن مجھے سب سے زیادہ پسند اور میری مجلس میں بیٹھنے والا تم میں سے وہ بندہ ہوگا جو حسن اخلاق میں بہترین ہو۔ بے شک، بات ہو رہی تھی حسن اخلاق، اس منظر میں بھی اگر کسی کو آقا کی قربت چاہیے تو اسے اخلاق بہتر ہے۔ دو چیزیں آقا نے ایک فرمایا این من محبب، فرمایا مجھے محبوب بھی ہو، مجھے پسند بھی ہو، اور دوسرا فرمایا من مجلس، میری مجلس میں بھی۔ دو چیزیں، ایک محبت اور دوسرا مجلس۔ آپ میں سے کئی احباب ایسے ہوں گے آپ کو کئی چیزوں سے محبت ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہو وہ چیز آپ کے پاس موجود بھی ہو۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، بزرگ بیٹھے ہیں یہاں، یہ جو جوان بیٹھے ہیں ان کی محبت ہوگی کہ آئی فون 17 انہیں مل جائے۔ ملک صاحب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ محبت ہے نا، لیکن موجود ہے نہیں، محبت ہونا اور چیز ہے اور پاس موجود ہونا۔ حضور شیخ الاسلام سے مجھے محبت ہے لیکن میں ان کے پاس موجود ہے۔ پتہ چلا کہ محبت ہو تو بندہ دور بھی ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن محبت ہو اور پھر پاس بھی ہو۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت والے دن مجھے پیارا تو ہوگا لیکن میدان محشر میں کہیں دھکے کھا رہا ہوگا، نہیں، فرمایا مجھے پیارا بھی ہوگا تو میں اپنے پاس بھی رکھوں گا اس بندے کو جو حسن اخلاق سنبھالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ محبت کر کے اسے میدان محشر میں اس گرمی میں چھوڑ دوں گا، فرمایا مجھے پیارا بھی ہوگا اور میری مجلس میں، میرے پاس بھی۔ وہ بندہ جو حسن اخلاق میں سب سے آج ہم نے یہ اخلاق چھوڑ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا۔ اب یہ کون سی ہستی دعا مانگ رہی ہے جسے اللہ نے یہ شان عطا کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جسے پہلے ہی خلق عظیم عطا کیا، اور ظاہر میں بھی آقا کے حسن جیسا کسی کا حسن ہے نہیں۔ اس کے باوجود آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ دعا مانگ کے آپ کو اور مجھے ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگوں یہ دعا اللہ کی بارگاہ سے سبحان اللہ۔
آج ہم کئی گھنٹے جا کے تیار ہونا ہو، کسی فنکشن پہ کسی محفل پہ جانا ہو، ہم کئی گھنٹے حمام پہ بیٹھ کے اس شیشے کے سامنے گزار دیتے ہیں۔ داڑھی بنوائی، ہاتھ کروایا، بال کٹوا لیے، جیل لگوا لی، اپنا ساری صورت دیکھی، چہرے پہ فیشل کروا لیا، وہ ساری چیزیں کروا کے بھی اگر رنگ نہ نکلے تو حمام والا کہتا ہے یہ کریم لے لے، یہ کریم لے لے، یہ لے لے، یہ 3-4 کریمیں ملا لے اور رات کو لگا کے سو جائیے گا، صبح آپ کے چہرے پہ نورانیت آ جائے گی۔ وہ چہرہ رگڑنے کے باوجود، وہ کریمیں لگانے کے باوجود اگر صبح چہرے پہ نورانیت نہیں آتی تو کریموں سے چہرے نورانی نہیں ہوتے، چہرے اخلاق مصطفیٰ کو اپنانے سے نورانی ہوتے۔ بے شک رنگ کا سفید ہونا میٹر نہیں کرتا، بے شک رنگ کا کالا حبشی غلام بھی ہو، اخلاق مصطفیٰ آ جائے، اللہ اس کا حسن بھی جنت کی حوروں کو تقسیم کرتا۔ رنگ کا کالا حبشی غلام بھی ہو، اخلاق مصطفیٰ کو اپنا لے تو خدا اسے بھی کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا۔ نورانیت، حسن آنا یہ کریموں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اخلاق مصطفیٰ کی بات ہے۔ اگر چہروں کا سفید ہونا نورانیت کی اور عظمت کی بات ہوتی تو پھر افریقہ والوں کو آپ کیا کہیں کہ جن کے رنگ کی پیدائشی کیا ہے، آپ بڑے ڈر کے بولتے ہیں اور یہ آپ ڈر کے بات کر رہے ہیں، وہ یقین مانے اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ بے شک کالے رنگ پہ وہ فخر چونکہ 3 سال سعودیہ رہا ہوں، سوڈانی تھے، ان کے ساتھ افریقی بات ہوتی تھی، وہ اکثر یہ بات کرتے کوئی چیز بھٹی میں آپ گرم کر رہے ہو نا تو وہ کرتے جگہ آتی ہے یہاں پہ وہ سیاہ ہو جاتا، وہ یہ بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ تو ہم تے اللہ پاک نے کچا پکا کاٹ چھڑیا، سان اللہ نے پکا کے دنیا میں، وہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پکا کے بھیجا ہے دنیا میں۔ تو رنگ کا کالا یا سفید ہونا میٹر نہیں کرتا، اخلاق مصطفیٰ کا ہونا میٹر کرتا۔ اس لیے شیشے کے آگے جب بھی کھڑے ہوں کہ آپ اپنے ظاہری حسن کو دیکھیں تو پھر اپنے باطنی حسن کے بارے میں دیکھا کریں، میرا باطن کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا، میری زبان کسی کا دل چھلنی تو نہیں کر رہی، میرا ہاتھ کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا۔ اور جتنے یہ آج کل میں دیکھتا ہوں، جتنے یہ ہمارے نوجوان ہیں جو اچھے بال بنوا کے کٹنگ کروا کے بائکوں پہ بیٹھ کے وہ جتنی سپیڈ دے رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف اتنی زیادہ دیتی ہے، جن کی توجہ جتنی ظاہر پہ ہوتی ہے وہ اتنا لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس لیے ظاہر پہ توجہ دینے کی بجائے باطن پہ توجہ دی، چہرے پہ مسکراہٹ رکھا، لوگوں کو مسکرا کے ملا۔ اب میرا وہ موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اب قاری صاحب نے انہیں جگہ دی ہے، وہاں سے انٹر ہوئے ہیں، ادھر سے اندر بلایا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ 2-3 صحابی اور بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا مسجد نبوی میں، اب ساری مسجد خالی پڑی تھی، آقا کی مجلس میں بیٹھنا۔ جب وہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں آیا بندہ تو آقا علیہ السلام نے اسے جگہ دی، جب وہ قریب آیا آقا علیہ السلام تھوڑا سا اپنی جگہ سے اٹھے، آئے بھی بیٹھے، وہ جب بیٹھ گیا آپ اپنی جگہ پہ تھوڑا سا ہلے، بیٹھ گئے۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور مسجد ساری خالی تھی، آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کے انہیں بلا کے کیوں جگہ دی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد کی جگہ وسیع تھی، میں نے دل کی جگہ وسیع کر دی۔ سبحان اللہ، یہ دل کی وسعت ہوتی ہے، کسی کو پاس بلا کے تھوڑی جگہ دے کے یہ اخلاق تھے جن کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو دین دیا۔ آج ہم نے اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو دور، یہ اخلاق کے سامنے موجود کہ جس کے بارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہے، ہم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں،
پیچھے صحابہ کرام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر کیا دی، آپ جماعت کروانے لگی۔ پیچھے سے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک عورت نے آواز دی، یا محمد۔ ٹائم دیکھیں، مغرب کا وقت ہے، اقامت ہو چکی ہے۔ آپ نے پلٹ کے دیکھا، آپ نے جب پلٹ کے دیکھا ایک عورت کھڑی تھی، آپ صفحے چیرتے ہوئے پیچھے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب پیچھے تشریف لے گئے، اس عورت نے کوئی بات نہیں کی، آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب وہ ہاتھ پکڑ کے خود آگے آگے چلنے لگی، آقا علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب وہ لے کے کبھی مدینہ پاک کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی ادھر، کیا مقدر تھے اس عورت کے کہ عورت آگے چل رہی ہے، کریم آقا پیچھے پیچھے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ عورت لے کے مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہی۔ جب اس نے ہاتھ چھوڑا اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں واپس آئے، صحابہ کرام وہیں پہ کھڑے آقا کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ واپس آئے مصلی امامت پہ، وہیں سے آپ نے جماعت شروع کروائی۔ جماعت کروا کے جب نماز پڑھ چکے تو صحابہ کرام نے عرض کی، حضور، اور وہ تو پاگل عورت تھی، اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں جس کے ساتھ آپ چلے گئے ہیں۔ آقا نے فرمایا، میرے صحابہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں محمد سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں یہ اخلاق۔ آپ نے ان اخلاق سے لوگوں کو دین دیا۔ سامنے محترم مسجد نبوی میں ایک بندہ آیا اور اس بندے نے آپ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اٹھے باہر بیٹھے، آقا علیہ السلام نے روک، وہ بغض اور حسد کی وجہ سے آیا۔ صحابہ کرام نے روک کر جب اٹھے مارنے کے لیے، آقا نے روک دیا۔ جب وہ کر چکا جا کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے آپ دیکھنے لگا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے کسی غلام سے نہیں کہا کہ جا کے صاف کرو، آقا خود پانی لے کے چلے گئے صاف کرنے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے صاف کرنے لگے نا، اس کے کیے ہوئے رفع حاجت کو جب صاف کرنے لگ گئے، تو اب وہ بندہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے آقا علیہ السلام کا یہ اخلاق دیکھا نا، تو آگے قدموں میں گر گیا، عرض کرتا ہے، حضور مجھے کلمہ پڑھا کے غلاموں میں شامل کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ اخلاق تھے آقا علیہ السلام کہ جن کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ یہ اخلاق تھے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اخلاق کو سامنے محترم حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، میں نے پہلے بھی ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ عدی بن حاتم، آپ کی بہن حاتم تائی کی بیٹی، حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، عرب کا بڑا معروف امیر کبیر انسان، بڑا صحیح تھا۔ وہ عدی بن حاتم کی بہن وہ قیدی بن کے مسجد نبوی میں آ گئی۔ اب جب قیدی بن کے آ گئی تو وہ عورتوں میں کھڑی ہوئی تھی، باقی بھی قیدی تھی، تو وہ آگے سے کہتی ہے صحابہ کرام کو کہ تم مجھے جانتے نہیں میں کس کی بیٹی ہوں۔ جیسے آج ہمارا کوئی بچہ پولیس پکڑ لے نا چوکی پہ یا آگے کہیں چلان کرنے کے لیے ٹریفک پولیس پکڑ لے، تو بچہ اگر کسی امیر باپ کا ہو تو وہ سب سے پہلے پتہ ہے کیا کہتا ہے، اسی میں جانتے نہیں میں کدھر پوچھتا۔ اسی طرح اس عورت نے اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں میں کس کی بیٹی ہوں۔ کسی نے پوچھا کس کی بیٹی ہوں، اس نے بتایا، اپنے باپ کے فضائل بیان کیے۔ جب کر چکی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آقا علیہ السلام کو عرض کی گئی، حضور ان عورتوں میں ایک بچی جو ہے وہ حاتم تائی کی بیٹی ہے۔ آقا مراتب کا حساب رکھتے تھے، درجوں کا حساب رکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس بچی کو بلایا، بلا کے آقا نے اس بچی کے سر پہ دوپٹہ دلوایا، دلوا کے آقا نے ایک سواری منگوائی، کچھ پیسے اور کپڑے منگوائے، اس بچی کو دے کے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ جب آزاد کر
دیا. وہ لڑکی اب اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے حضرت عدی بن حاتم بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے تھے, تلاش کرتے ہوئے شام چلی. اب جب بھائی نے دیکھا نا بہن کو تو بھائی کے دل میں خیال تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ظالم ہیں, وہ کسی کو چھوڑتے نہیں. اب جب بھائی نے دیکھا بہن کو تو بہن سے پوچھا, بہن تو کیسے بچ کے آ گئی؟ اب بہن نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ انہوں نے مجھے چادر بھی دی, انہوں نے کپڑے بھی دیے, سواری بھی دی, پیسے بھی دیے اور آزاد کر دیا. جب بھائی نے یہ سنا تو بھائی نے کہا کہ بہن یہ اخلاق دیکھ کے بھی تو نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا. سبحان اللہ. تو آگے سے بہن نے کمال جواب کہ بھائی میں نے اکیلے نے کلمہ نہیں پڑھا, میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں, چل دونوں مل کے جا کے کلمہ پڑھتے ہیں. یہ وہ اخلاق آقا علیہ السلام پھر سامنے نے محترم, ان اخلاق کی وجہ سے دین آج پوری دنیا میں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے آج سے 2 سال پہلے درس بخاری پہ ایک جملہ بولا, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے, لوگوں یہ نفرت کی دیواریں گرا دو, آؤ صلح کی طرف سارے مل گئے. لوگوں نے اس بات پہ نعرے لگائے, فتوے لگائے. پھر حضور شیخ الاسلام آپ کی 45 سالہ میں حضور یہ پنکھا آپ نے اندر کیا تو سیک آ رہا ہے. اگر آپ نے یہ بات کی کہ نہیں دین تلوار سے پھیلا, سامنے محترم صرف ایک بات دلیل کے طور پہ کر کے میں اجازت آپ کے یہاں پہ اولیاء اعظام اور صوفیاء کے مزارات ہوں, صوفیاء کے آمد کے وہ نقاش آج بھی ہوں. اگر نہیں ملتے تو آپ دیکھ لیں ملتان میں جا کے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا دربار ہے, ان کو کتنے 100 سال ہو گئے, بزرگ جانتے ہیں, صدیاں گزر گئی ہیں. آپ بابا فرید الدین گنج شکر کو جانتے ہیں, چلیں بڑا نام لیتے ہیں, حضور داتا پاک کو جانتے ہیں. اس سے باہر نکل جائیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ نظام الدین اولیاء, یہ توسا شریف میں چلے جائیں, مہار شریف میں چلے جائیں. سیال شریف تو ہے نا, جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں, بر صغیر میں اسلام ان صوفیاء کی وجہ سے پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ یہ جتنے نام ہیں گنوا رہا ہوں, حضور داتا پاک ہوں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, بابا فرید الدین گنج شکر, خواجہ نظام الدین اولیاء, امیر خسرو, حضور پیر سیال, حضور پیر میر علی شاہ صاحب, حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی, توسا شریف کے ہوں, دریا پار کر جائیں خواجہ غلام فرید ہوں, گڑی شریف کے خواجہ محمد یاد فریدی ہوں, پیر میر علی شاہ صاحب ہوں, یا اس سے آگے آپ چلے جائیں سلسلہ سہروردیہ میں ہوں, سلسلہ نقشبندیہ میں ہوں, سلسلہ قادریہ میں ہوں, کسی سلسلے میں ہوں, یہ سارے اولیاء یہاں آئے. ان میں سے کسی ولی کے ساتھ, کسی پیر کے ساتھ, کسی صوفی کے ساتھ کیا کوئی فوج, کوئی تلواریں آئی تھی یہاں پہ؟ نہیں آئے تھے. ان کے ساتھ اسلحے کے طور پہ فوجیں نہیں تھی, ان کے ساتھ تلواریں نہیں تھی, ان کے پاس ایک ہی اسلحہ تھا, وہ ہلاک مصطفیٰ تھے. جدھر جاتے تھے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. سبحان اللہ. انہوں نے ہلاک مصطفیٰ کے ساتھ دی. ان سارے صوفیاء نے اخلاق کے ساتھ, اور آج یہی اخلاق ہیں کہ جن کا درس تحریک منہاج القرآن. یہ آپ بڑے بزرگ جو تحریک منہاج القرآن کے ہیں یہاں پہ, پیر لال شاہ صاحب, حاجی ظفر صاحب, قاری رمضان صاحب, دیگر جو تحریک منہاج القرآن کے بڑے لوگ ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے کبھی ہوا میں اڑ کے دکھایا؟ بولے تو صحیح. نہیں. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا ہو؟ نہیں. کہیں آگ نکالتے ہوئے دیکھا ہو منہ سے؟ کوئی کرامت دکھائی ہو؟
یہ کس لیے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ہے؟ اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کبھی پلٹ کے کسی پہ وار ہے، کبھی کسی پہ الزام تراشی، کبھی کسی کو گالی. یہی اخلاق کا درس آج آپ کے لیے ہے. آئیں اس تحریک کا حصہ بنیں، اپنے اخلاق بہتر بنائیں. آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے تو معاشرہ بہتر ہوگا.